قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم تجوید کی نظم کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہم نے ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف اور زبان سے ادا ہونے والے 12 حروف پڑھ لیے۔ ان تمام حروف کی پریکٹس ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی ادائیگی میں کبھی بھی پختگی نہیں آئے گی۔ تو چلیے آج کی کلاس کی طرف۔ آج ہم حروف شجریہ، حروف لہاتیہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حروف شجریہ۔ حروف شجریہ بھی 3 ہیں اور ان کے نکلنے کی جگہ بھی ایک ہی ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حروف شجریہ کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے، تب جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جیم کو دیکھتے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں زبان کا بیچ والا حصہ زبان سے اوپر سے چپکا ہوا ہے۔ شین کو دیکھ سکتے ہیں آپ، زبان اور تالو کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہے، اور یا کی تصویر میں آپ دیکھیں گے تو یہ گیپ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے، تو یہی آج ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو جناب، جیم کو جیسے ہی ہم پڑھنے لگتے ہیں زبان کا بیچ کا حصہ تالو سے لگ جاتا ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، یعنی زبان پہلے ہی تالو کو لگ جاتی ہے، اس کے بعد جیم ادا ہوتا ہے۔ تو جیم کے مخرج کے لیے اس زبان کا اوپر تالو سے چپکنا ضروری ہے۔ اب ہم حرف شین کی طرف آ جاتے ہیں۔ شین کا مخرج زبان کا بیچ کا حصہ اوپر چپکتا نہیں ہے، جیسے جیم میں چپک رہا ہوتا ہے، اس میں اور تالو کے درمیان میں گیپ آ جاتا ہے۔ شین میں آواز منہ کے اندر سپریڈ ہوتی ہے، پھیلتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ہم جب بھی شین پڑھتے ہیں پہلے ہم آواز اندر پھیلاتے ہیں، ایسے ہم اپنے منہ میں آواز پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آواز پھیلانا اس حرف کی صفت ہے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح مخرج کے بنا حرف ادا نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح صفات کے بنا حرف مکمل ادا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے مخارج صحیح ہیں اور صفات صحیح نہیں تو آپ قرآن میں لحن خفی کریں گے، اور اگر صفات صحیح ہیں اور مخارج صحیح نہیں تو آپ قرآن پڑھنے میں لحن جلی کریں گے۔ اور یاد رکھیے، لحن جلی حرام اور لحن خفی مکروہ ہے، تو ہمیں ان دونوں سے ہی بچنا ہے۔ انشاءاللہ مخارج سیریز کے بعد ہم صفات سیریز شروع کریں گے، جس میں الف تا یا تک تمام حروف کی صفات آپ کو سکھائی جائیں گی۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیے گا، شین میں جو یہ گیپ آ رہا ہے یہ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایئر فلو پاس ہوگا، وہی تو آواز کو اندر پھیلاتا ہے۔ اگر آپ گیپ ہی بند کر دیں گے تو آواز پھیلے گی نہیں۔ بہرحال شین کے مخرج میں زبان اوپر کو اٹھتی تو ہے، بیچ والا حصہ اوپر اٹھتا تو ہے، لیکن وہ چپکتا نہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس اگلے حرف کی طرف، یعنی یا کی طرف۔ زبان اور تالو کے درمیان اس میں شین کی بنسبت تھوڑا زیادہ گیپ ہوتا ہے۔ اب یہ گیپ کیوں ہے، تو یہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں۔ یا اصل میں بہت ہی نرمی سے ادا ہوتا ہے، نہ تو اس میں آواز پھیلتی ہے، بس آواز آئی اور نکل گئی۔ یہ جلدی اور نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ آپ دیکھیں، زبان کا بیچ کا حصہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے جب ہم یا ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تالو سے ملنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن مل نہیں پاتا، کیونکہ جیسے ہی زبان اٹھتی ہے پیچھے سے آواز آتی ہے اور حرف یا ادا ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو حروف شجریہ اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں حروف لہاتیہ کی طرف۔ حروف لہاتیہ کتنے ہیں؟ 2، قاف اور کاف۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، ان دونوں میں فرق موٹائی اور باریکی کا ہے، یعنی قاف موٹا منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے اور کاف باریک اسمائلی فیس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حرف قاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے پچھلے حصے کو یا جڑ کو، صحیح ہے، یہ اگر نرم تالو سے لگے تو پھر حرف ادا ہوتا ہے قاف۔ اب یہ نرم تالو کہاں ہے؟ تو ہمارے منہ کے اندر آگے کی سائڈ پر ایک کوا ہوتا ہے، جو چھوٹی سی، جس کو کچھ لوگ چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کے قریب کی جگہ کو، جہاں پر اگر ہم انگوٹھے سے ہاتھ پھیریں تو ہمیں گدگدی محسوس ہوگی، اس کو کہا جاتا ہے نرم تالو۔
تو وہاں پر جا کر زبان کا بیچ کا حصہ چپک جائے تو حرف ادا ہوتا ہے قاف، اور حرف کاف کا مخرج اس سے تھوڑا سا آگے کو ہے، یعنی سمجھ لیں کہ 1 انچ سے بھی کم اگر ہم تھوڑا آگے جائیں اور سخت تالو سے ہماری زبان چپکے تو وہاں سے ادا ہوتا ہے کاف کاف۔ امید ہے آپ کو حروف لہاتیہ بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔